الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واولادہ الطیبین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ مجمعین ولعنت اللہ علی دائہم مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھیے بواز بلند جتنا لے کے گھرانہ بلند ہے اتنا بلند اور درود پڑھیں اللہم صلی علی میرے سامنے بڑے خوبصورت چہرے میرے آگے پیچھے دائیں بائیں تشریف فرماؤ مولا آپ کو آباد شاد رکھے زندہ سلامت رکھے بانیان کے خرچے اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے میرا مالک اللہ جتنے عزادار بے اولاد ہے میرے مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے اور جتنے عزادار بے قصور قید ہے میرے مالک قیداری عطا فرمائے میرے مالک اللہ جتنے عزادار اس وقت امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں میرے مالک ان کے راستے میں جو تکلیفات ہیں مشکلات ہیں میرے مالک دور فرمائے میرے مالک ان کی حفاظت فرمائے میرے مالک ایران و عراق کے دشمن کو نیست و نابود فرمائے میرے مالک سب سے بڑی دعا ہے اور آخری دعا ہے ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھیے بواز بلند اللہم کافی سارے تشریف فرمائے مہربانی کرے ذرا اونچا درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کافی ٹائم ہو گیا مجھے ممبر پاک پر بیٹھے ہوئے تقریباً 3-3.5 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے لیکن کیا کریں بابا جی جیسے 14 کی منظوری ہوتی ہے پھر ہمیں بھی تو وہی منظور کرنا ہوتا ہے نا آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے بظاہر دیکھنے میں تو وہ بہت ہی مشکل ہے بہت مشکل ہے شاید میں آپ کو وہ بتاؤں آپ کا دل کھل جائے ہو بھی سکتا ہے کہ آپ قیمت پوری کے پوری ادا کر دیں میرے بعد مولا کے بہت ہی خوبصورت مداح مولا کے بہت ہی خوبصورت پھول جابر عباس قیامت صاحب تشریف فرما ہیں مولا انہیں آباد شاد رکھے زندہ سلامت رکھے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ان سے دعا خیرات مانگ کر میں جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں پہلے جملے پہ میں نے آپ کو چیک کرنا ہے کتنے علی کو سوچنے والے تشریف فرما ہے کتنے ماننے والے جملہ میں نے آپ کی نظر پہلا کرنا ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے اور کون میرے ساتھ کتنا چلے گا جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے پہلے جو میں پڑھ گیا تھا 10 سفر کو وہ کیا تھا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے دہلیز سیدہ نیا موضوع ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مشکل موضوع ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہر میں بات وہ کروں جو آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے علی کی چوکٹ اس کی کیا عظمت ہے کیا عزت ہے کیا شان ہے دہلیز سیدہ کی ویسے تو مولا کی قسم میں مولا سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ مولا تو مجھے پر عطا کر تاکہ پوری کائنات میں جاہل ملاؤں کو میں بتاؤں جن کی چوکٹ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان کے پھر مالک تمہاری سمجھ میں کیسے آ گئے کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہو گئے سارے مل کے بولو حیدری جن کی چوکٹ کی شان اتنی بلند بالا ہے مالک کیسے سمجھ میں آئیں گے عزت حیدر کی قسم پتہ نہیں کیا راز ہے تیرے مرشد علی میں چوکٹ کیا ہوتی ہے گھر کی دہلیز اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کی دیکھ اوقات کیا ہوتی ہے مالک جوتی پہن کر بھی اوپر سے گزر جاتا ہے سمجھ آئیں گے میری بات دہلیز کی بابا جی اہمیت کیا ہے ہمارے اور تمہارے سامنے ہماری جو دہلیز ہے ہمارے گھروں کی جو چوکٹ ہے ہم اس سے کیا کرتے ہیں جوتی پہن کے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا راز ہے تیرے اور میرے مرشد علی میں کہ جس چوکٹ کے اوپر سے علی نالین پہن کر گزر جاتے ہیں اسی چوکٹ پہ میں نے آدم کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے موسیٰ کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے عیسیٰ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں مہربانی فرمائیں مہربانی قبلہ صاحب مہربانی زبان کو حرکت دیں یار کافی تشریف فرمائیں میرے سامنے بڑے خوبصورت چہرے تشریف فرماؤ یار بچے قیمت ادا کرتے ہیں یہاں اب تو پھر ماشاءاللہ سارے بڑے لکھے لوگ تشریف فرماؤ بڑے سماعت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہو جس چوکٹ سے امیر کائنات علی بن ابی طالب
नालैन पहन के गुजरते हैं। उसी चौखट पे आदम सजदा किया हुआ है, मूसा सजदा करता है, ईसा सजदा करता है, सुलेमान सजदा करता है। ये है अमीर कायनात की दहलीज का मर्तबा। ये सरकार कलंदर से भी किबला साहब दुआ करना है मेरे हक में, मौला आपको बात शाद रखे, जिंदा और सलामत रखे, मौला आपको अर्शों पर बुलंद रखे। ये है अली की चौखट का मर्तबा। अली वहां से क्या करते हैं, जूती पहन के गुजर जाते हैं। वहां पर आदम भी सजदा कर रहा है, मूसा भी कर रहा है, ईसा भी कर रहा है, सुलेमान इब्न दाऊद नबी भी कर रहा है। सब नबी करते सिवाय सरकार मोहम्मद मुस्तफा के। ये है अमीर कायनात की दहलीज का मर्तबा रुतबा। मर्तबा रुतबा। दहलीज सैयदा क्या है? एक मकाम है सिदरतुल मुंतहा। सबको पता होगा कि एक वाकया गुजरा था कि जब सरकार मोहम्मद मुस्तफा मेराज पर गए थे, पहली मजलिस में पढ़ने के लिए आया था ना, 10 सफर को, तो लोगों ने कहा जी आप बहुत तेज पढ़ते हैं, तीखा पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो फिर मैं कोशिश करूँ ऐसा ऐसा पढ़ो ताकि बात आपके दिमाग में नक्श हो जाए। किबला साहब, हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या करें, ये भी सारे अली के हलाली मवाली तशरीफ फरमाए, चलना तो इनके साथ होते हमें, आपके बगैर भी हम अधूरे हैं। शब हिजरत सरकार मोहम्मद मुस्तफा मेराज करने के लिए गए। एक मकाम आया सिदरतुल मुंतहा, जहां सरकार आगे बढ़ गए, जिब्राइल रुक गए। तो सरकार ने फरमाया जिब्राइल तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? कहा सरकार आगे बढ़ूं तो मेरे पार जल जाएंगे। अब सोचने की बात है, अब मैं वो बंदा चक्कर न लगाऊं जो यहाँ बैठकर कहे कि मैं अली के जिक्र में बैठा ही नहीं था, ये बोला नहीं था। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां जिब्राइल रुकता है, दहलीज सैयदा वो मकाम है जवान नबी रुकता है। क्या कहने हैदरी, मेहरबानी। जहां जिब्राइल रुक जाए उसे सिदरा कहते हैं। जहां कायनात का अमीर सरकार मोहम्मद मुस्तफा रुक जाए उसे दहलीज सैयदा कहते हैं। सिदरा वो मकाम है, जुमला देने लगाओ, पता नहीं आपके ये किस्मत में है या नहीं है। सिदरा वो मकाम है जहां जिब्राइल के पर चलते हैं, दहलीज सैयदा वो मकाम है जहां पर इन्हें मिलते हैं। क्या कहने, क्या कहने, बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ। चलो बुजुर्ग दाद न दे, मुल्क की कीमत अदा न करे तो खैर है, दाद ही चलो न दे तो दुआई करे मेरे हक में, लेकिन जो जवान बैठे हैं ये अपनी जवानी से फायदा उठाएं। जवान अपनी कम से कम जवानी से यार फायदा उठाए, फायदा उठाए अपनी जवानी से जवान। यहाँ अली के इश्क में जो छोटा सा बच्चा होता है ना, बच्चा, वो भी अली के इश्क में नौजवान होता है। या बूढ़ा जब बच्चा नौजवान, ये कोई मसला नहीं है, सब नौजवान है अली के इश्क में। हाँ, जहां जिब्राइल रुक जाए उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। जब सरकार मोहम्मद मुस्तफा रुक जाए उसे दहलीज सैयदा कहते हैं। मैंने आपसे ये पहले भी कहा था कि टॉपिक जो मेरा है बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत पूरी कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊं ताकि मेरी बात आपके नक्श में हो जाए। दहलीज सैयदा में और अर्श में, सिदरतुल मुंतहा में क्या फर्क है? मुझे बाबूजी किसी से किसी पुरानी से पुरानी तारीख में रिवायत में ये दिखा दो कि कभी सलमान ने ये आरज़ू की हो, या अली मैंने आपकी दहलीज पे करते करते सजदा करते करते थक गया हूँ, लिहाजा अब मुझे इजाजत दे के मैं अर्श पर जाकर अर्श की सैर करके आ जाऊं। या अली जो कभी मेरे सामने कहा हो, या अली आपकी दहलीज पे सजदा करते करते मेरा दिल भर गया है, अब मुझे अर्शों पर जाने दो, अब मुझे अर्शों की सैर करनी है। कभी जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने कहा हो, या अली आपके दहलीज को चूमते चूमते मेरा दिल भर गया है, अब मुझे अर्शों पर जाने, अर्शों की सैर करनी है। इज्जत हैदर की कसम, इधर वाले वहां जाने की आरज़ू नहीं करते, लेकिन जो उधर वाले हैं कभी अली के दर पे नौकर बन के आती है, कभी दर्जी बन के आती है, कभी यतीम बन के आते हैं, कभी अजीर बन के। क्या कहने, क्या कहने हैदरी, मेहरबानी। मुझे पता है अपने टाइम का, मुझे अपने टाइम का पता है। 25 मिनट मुझे क्या क्या कहते मेरा टाइम लगा हुआ है, तो लिहाजा मेहरबानी फरमाए। हमें पता होता है अपने टाइम का कि कितनी देर पढ़ना है। यूं बैठ के पीछे तंग करते हैं लोग। दहलीज सैयदा वो है जब मोहम्मद मुस्तफा रुक जाते हैं। मेहरबानी भाई जनाब को, आपको आबाद शाद रखे, जिंदा सलाम रखे। आपकी जवानी है, मौला आपकी जवानी को रंग लगा। दहलीज सैयदा क्या है? जहां मोहम्मद मुस्तफा को भी इजाजत लेनी पड़ती है कि इजाजत है, मैं अंदर आ सकता हूं। तो सरकार कलंदर से पूछा, क्या कलंदर कम से कम तू ये कह देता कि मैं अली की दहलीज का साग हूं?
تو نے یہ کیوں کہا کہ میں علی کی کلی کے سنگ ہوں؟ کلندر بابا جی پرواز بلند کی پرندر کو کلندر دے کر کہتا ہے یہ بھی علی کی کرم نوازی ہے، یہ بھی علی کا مجھ پر فضل ہو گیا ہے کہ علی نے مجھے اپنی گلی کا سنگ بنا لیا ہے، ورنہ دروازے پر تو جگہ ہی نہیں تھی۔ جب میں پہنچا آدم جھکا ہوا تھا، موسیٰ جھکا ہوا تھا، عیسیٰ جھکا۔ کیا کہنے کیا کہنے؟ مہربانی مہربانی اب پچھلے یار حق بلند فرمایا کریں، مہربانی کریں۔ جو ہاتھ تمہیں علی کے عشق کی وجہ سے ملا ہے نا، علی کی وجہ سے ملا ہے نا، اس ہاتھ کا فائدہ بھی اٹھایا کریں۔ جو ہاتھ حسین کے لنگر میں استعمال ہوتا ہے وہ علی کے عشق میں بلند نہیں ہو سکتا۔ میں تو دعا کرتا ہوں حیدری، میں تو ہر وقت بابا جی تکیہ باز بابا جی، میں تو ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ احمد صاحب کہ اللہ وہ ہاتھ ہی کاٹ دے جو علی کے عشق میں بلند نہ ہو۔ اللہ وہ زبانی چھین لے جو ہر جگہ بازار میں بولو علی کے عشق میں نہ بولے۔ اللہ وہ ہمیں گھر یا نہ کرے جس پر غازی کا علم نہ ہو۔ مہربانی تو اس زبان علی کی وجہ سے ملی ہے، ہاتھ علی کی وجہ سے ملی ہے۔ کیا ادھر ہے ہاتھ بیٹھ گئے آپ، ہاتھ بیٹھ گئے۔ جو ہاتھ باندھ کر کے یہاں بیٹھتا ہے نا، اللہ اس کے بارے میں قرآن میں بھی کہتا ہے کہ مجرم خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کا پسند نہیں، تو پھر 14 کی بارگاہ میں بیٹھا ہے جو اللہ سے منوا لیتے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ جو اللہ کا منوا لیتے ہیں تو ادھر ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے۔ جو یہاں بولے گا، اس جگہ بولے گا، عزت حیدر کی قسم اسے قبر میں بولنے کی ضرورت نہیں، آگے اس کی وکالت علی کریں گے یا پھر علی کے بیٹے کریں گے۔ کیا کہنے؟ مہربانی مہربانی۔ دلیل سیدہ سدرۃ المنتہا، وہاں سے امیر کائنات جوتی پہن کے گزر جاتے۔ کلندر نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں آگے؟ راشی اتنا تھا، نتیجہ میرے ٹائم پر ہوگا جتنا میرا ٹائم ہے۔ اب حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج بہت مشہور ہستی ہے، سب نے نام سنا ہوگا، کم از کم سب نے نام سنا ہوگا۔ میں وہی بات کہتا ہوں منبر پہ جو میں ثابت کر سکوں، سوچ کے کرنا چاہیے یہ بات، جو میں ثابت کر سکوں۔ جو بات میں ثابت نہ کروں پھر وہ منبر پہ لائیو قسم کیسے کہوں؟ حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج، اس سے نے بابا جی اس کے مرید نے پوچھا حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج، اس کے مرید نے پوچھا کہا سرکار عزت حیدر کی قسم یہ لائیو لگی ہے، زمانہ دیکھتا ہے، اگر میں یہ ثابت نہ کر پاؤں تو اس جگہ کیا جہاں تیرا دل کرے مجھے بلا لے، میری زبان کاٹ کے کتا کے آگے پھینک دے۔ کتاب بھی میرے گھر پڑی ہے، گھر بھی میرا بہت قریب ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج سے اس کے مرید نے پوچھا کہا سرکار آپ بھی اللہ کے ولی ہے، علی بھی اللہ کا ولی ہے، لیکن آپ ہر وقت علی علی کرتے، ہمیں آپ کا یہ وظیفہ ہماری سمجھ سے باہر ہو گیا ہے۔ کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہو گئے؟ کیا کہنے؟ مہربانی ان ہاتھوں کو سلام، جو ہاتھ بلند نہ ہو سکے ان اللہ کو بھی، ان ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے۔ کیا سرکار آپ بھی اللہ کے ولی؟ تیزی کرنے لگا ہوں، آپ بھی اللہ کے ولی، علی بھی اللہ کا ولی، لیکن آپ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، آپ کا یہ وظیفہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں کون ہوں؟ کہا سرکار آپ سردار ہیں، آپ مالک ہیں، میں نوکر ہوں، غلام ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ بتا کہ تو کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار جگیردار ہیں علاقے میں، جگیردار زمیندار، ان کی زمین جو ہے وہ کاشتکار کرتا ہوں۔ سرکار جو ان کی سال کا راشن جو اکٹھا ہوتا ہے مہینوں کا یا سال کا اکٹھا ہوتا ہے میں مالک کے ہاں پہنچاتا ہوں، مالک پھر مجھے دیتے ہیں، میں ان سے لے کر کھاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر تمہیں فرق سمجھ نہیں آیا علی اور دوسرے ولیوں میں؟ سرکار نے فرمایا علی کی ولایت ہے علی کے اپنے گھر کی، باقی جتنے بھی ولی بن کے سو رہے ہیں یہ سب علی کے طرف سے بھگیر بن گیا۔ کیا کہنے کیا کہنے؟ یہ سب علی کے در سے انہوں نے بھیک مانگی ہے تب ولی بن گئے۔ اگلا جملہ لا عزت حیدر کی قسم حضرت خواجہ فرید شکر گنج کا نہ ہوتا کبھی یہ جملہ میں کہتا ہی نہیں۔ جب حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج نے کہہ دیا تو پھر میری کیا مجال ہے جو امیر کائنات میرے حوالے کر دے اسے میں پیچھے کر دوں۔ حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج کے دن توجہ، سرکار فرماتا ہے جب تک علی کی ولایت کا پٹا بندہ اپنے گلے میں نہ ڈالے بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے کیا کہنے؟ جو ہاتھ بلند ہوگی نا ہاتھوں کو مولا سلام رکھے، سارے مل کے بولو حیدری۔ کیا کہنے؟ بزرگوں دعا کر رہے ہیں میرے حق میں، جب تک علی کی ولایت کا پٹا بندہ گلے میں نہ ڈالے بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج، وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ سب سو رہے ہیں ان کے گلے میں کیا ہے؟ علی کی ولایت کا پٹا۔
اب میرے سامنے اتنے پڑھے لکھے لوگ سارے حلالی موالی ماتمی عزادار سید عظام تشریف فرما ہو، اتنے عزت دار لوگوں کو بھی یہ میں بتاؤں کہ پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ کیا کہنے ہیں جو ہاتھ بلند ہو گئے، جو ہاتھ بلند، پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ نانا پوری کائنات میں کلندر سے بھی کوئی بڑا ولی ہے جو علی کا بیٹا ہو کر کہتا کہ میں علی کی گلی گزا گوں؟ کلندر سے بھی کوئی بڑا ولی ہے؟ مجھے ڈھونڈ کے دکھا جملہ کلندر کا ہے، میں اپنا نہیں کہہ رہا، نہ میں نے کسی لکھا ہے، جس نے لکھا ہے پھر جا اسے پکڑ، اس پر پرچہ کرا، جو کرنا ہے اسی پہ جا کے کر۔ کلندر کا یہ جملہ ہے، کلندر کہتا ہے میں اس کتاب پر لعنت کرتا ہوں جس میں علی نہ ہو، اس پر بھی لعنت کرتا ہوں جس میں علی لکھا نہ۔ کیا کہنے حیدری، اس کتاب پر بھی لعنت ہے، اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت جس میں علی نہیں۔ کلندر کا جملہ ہے جو علی کی ولایت کلندر کو معاف نہیں، آدم کی ناجائز اولاد کو کیسے معاف؟ کیا کہنے؟ اب کیونکہ میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں، جب تک میں ولایت کے کچھ ٹائم ولایت کے گیت نہ گاؤں، میری خوراک ہضم نہیں ہوتی، میری طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے پھر کہ آج میں نے کیوں علی کی ولایت نہیں پڑھی۔ تو پھر جتنے میرے ٹائم باقی بچ گیا، میں چاہتا ہوں اتنے ٹائم میں آپ تک علی کی ولایت کے کچھ موتی آپ کی گود میں ڈالوں۔ یہ سرکار محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلاتی راس من بدن، یا علی تیری منزلت میرے نزدیک ایسے ہے جیسے دھڑ کے ساتھ سار کی ہے۔ کیا کہنے جوان بیٹھے ہیں، جوانی کا فائدہ اٹھائے، مہربانی ہے۔ یا علی تیری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے دھڑ کے ساتھ ہے سر۔ کہا یا علی اگر میں دھڑ ہوں تو میرا سر ہے۔ اب بڑے لکھے لوگ تشریف فرما ہو، باشعور لوگ تشریف فرما ہو، اور اگر کوئی دھڑ سے سر کو جدا کرے وہ قاتل بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ہائے کیا کہنے جو اس جملے میں بولے مولا کے ان بندوں کو سلام ہے، مشکل جملہ ہے۔ سرکار کی یہ حدیث ہے نا، یا علی میں دھڑ ہوں تو میرا سر ہے، اگر کوئی دھڑ سے سر کو جدا کرے وہ قاتل بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ سرکار محمد مصطفیٰ کی زبان ہے، وما رحمت للعالمین وما ینطق کی زبان رکھتے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ، طہ یاسین مزمل مدثر آمدہ بندہ نہیں کہہ رہا، یہ سرکار محمد مصطفیٰ کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے۔ یہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی میں دھڑ ہوں تو میرا سر ہے، اب ڈوب کے مر جائے وہ بندہ جو علی کو کہتا ہے علی نماز میں نہیں آ سکتا، علی یہاں نہیں آ سکتا، علی وہاں نہیں آ سکتا۔ اگر علی نماز میں نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ڈوب کے مر جا، علی ہے محمد کا سر، تو پھر محمد کا امتی بن کر نماز سے محمد کا سر جدا کرنے کی کوشش کیوں کرتا؟ کیا کہنے؟ جو ہاتھ بلند ہوگی نہ ہاتھوں کو سلام، جو ہاتھ بلند ہوگی نہ ہاتھوں کو سلام، سارے مل کے بولو حیدری۔ کیا کہنے؟ جو سرکار کی حدیث ہے، کہو تو میری کتاب میرے گھر پڑی ہے، یہیں میں بلا سکتا ہوں، اور جو چیز میں پڑھوں موبائل میں پک لیتا ہوں، موبائل میں پک۔ پتہ نہیں کیا راز ہے تیرے مرشد علی میں۔ 2 روپے بازار امیر کے 2، ایک اندرونی ایک بیرونی، دونوں پر قبضہ ہے۔ کیا کہنے انہیں بندوں کے جو یہاں خاموش ہو گئے؟ کیا کہنے انہیں بندوں کو سلام کرنا چاہیے؟ دونوں پر امیر کائنات کا جسم پر قبضہ ہے، ایک ہے اندرونی ایک ہے بیرونی۔ اندرونی جسم کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم آپ کے سامنے جو نظر آئی ہے کون سا؟ یہ بیرونی ہے۔ جو اندرونی ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اب جو بیرونی ہے اس پر قبضہ کیسے ہے اور کس کا ہے؟ کہ جب 16 رجب کو سرکار محمد مصطفیٰ وما رحمت للعالمین وما ینطق ربان رکھتے والے سرکار محمد مصطفیٰ طہ یاسین مزمل مدثر حسن اول نور والا خلق اول واللیل کی زلف والا نبی والشمس کے چہرے والا نبی والقمر کی پیشانی والا نبی، جب 16 رجب کو علی کو لینے کے لیے آیا تو علی کی ماں نے علی کو محمد کے ہاتھوں پر رکھا، جیسے سرکار محمد مصطفیٰ نے دیکھا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا یا علی لاموں کا لامی، یا علی دموں کا دمی، یا روحوں کا روحی، یا علی جسموں کا جسمی۔ بولو گے تو میں پڑھوں گا نا، نیند کر گئے ہو کیا؟ یا علی لاموں کا لامی، یا علی دموں کا دمی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی تیرا خون میرا خون، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح۔ جیسا سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا نا یا علی تیری روح میری روح، تیرا خون میرا خون، اسی وقت آواز سے قدرت ہے میرا حبیب غور سے دیکھ، اگر خون تیرا ہے تو چہرہ میرا ہے، ہاتھ میرے ہے، جائز ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے؟ حیدری یا علی
عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی. زیادہ بڑھ گیا، 2 سے 3 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک میں مصائب نہ کہوں نا تو میں اپنی مجلس کو نامکمل سمجھتا ہوں. عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی کہ جب محمد کی بیٹی 2.25 سال کے بعد قیدہ رہا ہوئے نا سرکار محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے، علی کی بیٹی کے، تو محمد کی بیٹی ہے سیدھا نانا کے محمد مصطفیٰ کی قبر کے قریب. اس وقت علی کی بیٹی نانا کی قبر کے قریب بیٹھی نہیں، گھر پڑی، ہاتھ باندھ کے کہا نانا اگر کوئی اور دین ہے تو علی کی بیٹی حاضر ہے. نانا کوئی اور چیز بچ گئی ہے تو میں علی کی بیٹی حاضر، دوبارہ جانے کے لیے تیار ہوں. نانا ایک آرزو ہے، تمنا ہے، نانا اگر کوئی کہیں سفر کر کے جائے، نانا جب وہ سال کے بعد یا 2 سال کے بعد نانا واپس آتا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ تو لاتا ہے. عزادارو جب علی کی بیٹی نے یہ کہا نا، اس وقت محمد کی قبر ہل گئی، محمد کمر تک باہر آئے، کہا علی کی بیٹی میری نواسی کیا تحفہ لے کر آئی ہے. اس وقت علی کی بیٹی نے حسین کا پھٹا ہوا کرتا جس پر تیروں کے نشان تھے، جس پر پتھروں کے نشان تھے، علی کی بیٹی نے قبر پر رکھا، کہا نانا یہ میں آپ کے لئے تحفہ لے ہوں. نانا جو آپ کے سینے پر سوتا تھا نا، نانا اس کے کرتے کا رنگ دیکھ، نانا پھر دیکھو کہ کتنا تیرے مسلمانوں نے میرے بھائی کو مارا ہے. عزادارو جب علی کی بیٹی نانا کو غربت سنانے کے بعد سیدھا ماں کی قبر پر گئی، قبر کے قریب علی کی بیٹی بیٹھ گئی، ایسے ماں کو گلے سے لگایا جیسے چھوٹا بچہ ماں کو گلے سے لگاتا ہے. اس وقت علی کی بیٹی نے رو کر فرمایا اماں میں زینب، اماں میرے ویر سارے کے سارے ختم ہو گئے، میں دیکھ ابھی تک بھی جی رہی ہوں. اماں میں آ گئی، لیکن اماں تم بھی شام گئی تھی، اماں تم بھی ایک دربار میں گئی تھی. اماں جس دربار میں تم گئی تھی وہ صحابیوں کا دربار تھا، اماں جس دربار میں گئی وہ شرابیوں کا دربار تھا. اماں تو 3.5 گھنٹے کھڑی رہی، میں 72 گھنٹے. اماں جب میں یزید کے دربار میں پہنچی، 700 کرسی چاندی کی ایک طرف لگی ہوئی تھی، 700 کرسی سونے کی ایک طرف لگی ہوئی تھی، اس پر حرامی بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. اماں کیا بتاؤں، جس وقت محمد کی بیٹیوں کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، اماں میں نے کیا دیکھا، اس وقت یزید حرامی تخت پر بیٹھ کے شراب پی رہا تھا. ایک نہیں چاہ گئے. مومنین حضرات، گالے ہے کہ مولائی دے علم جی اضافہ فرماوے. بزرگ فرمینے ہن او تک ذاکر پڑے جے تک مجمع سنے. شہباز پاکستان ذاکرین وائزین سارے انہوں نے یہی روٹین ہوں گی. جیڑا ٹائم دیتا ونجے ان ٹائم دے ہوتے بندہ مجلس اپنی مکمل کرے. اے ذاکر زیادہ دیر باون او سزا دیون دے برابر نہیں ہوتا. ہون جناب دے سامنے زی ومبرن شہنشاہ فضال مصائب، شہنشاہ خطابت شہباز مصائب، مفسر تاریخ کربلا، مفسر مصائب عالی مرتبت جناب مولانا جابر عباس قیامت صاحب آپ مقصود پر اختافر میں سے ندباد کاری ان کا سید سید الذاکرین جناب سید تقی آباد شاہ صاحب تشریف گھنن اختافر میں سے ندباد غلام عباس بسندے والی اور آخر سے جناب مولانا شرافت عباس حسینی راکٹ صاحب اختافر میں سے اختام مجلس ہوسی اور شبیہ ذل جناب مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام برآمد ہوسی ماتمداری ہوسی. یا غازی عباس بابا ایتھائیں آواز گلے تھکتے اسے گھننا ہو بس میں دعائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ
وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد جل فرج قائم آل محمد مالک حاضرین دی عبادت قبول فرما بانیان دا خلوص قبول فرما بھائی بلال حسین جعفری مزید ترقی نصیب فرما مالک اللہ حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جو مقروض ہیں غیب تو نجات عطا فرما عزاداری کوئی کمی کوتاہی تو درگزر فرما عزاداری قبول فرما اس اوقات دور شاہ زمان وارث امن وارث ولایت وارث نجات دا جلد ظہور فرما اس قابل بنا جو بادشاہ دی زیارت مشرف ہو جائے دامن آل ابا نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات پڑھ ناراض نہ ہو ایک قدم اگے آ جاؤ ہوں تو گرمی نہیں ہے اتنی پکھیاں دی ہوا آ رہی ہے تاکہ باقی آمنا لے دوستوں کوشش کرو اپنی اس حرکت دی عبادت واسطے بلند صلوات پڑھ بھائی بلال دا حکم آئی غلام عباس دی مالک زیارت قبول فرماوے تو کافی دور دا سفر رات دا جاگا ہویا 3 بجے دا میں وقت دیتا ہے سامنے بیٹھے میرے نال کوئی جھوٹ علی گل نہیں تے ہوں 5 کے 10 منٹ تھی گیا یہ پتہ لگ گیا بھئی تو سن وہ اپنے کو سن دے ہو یا آپ کو سن دے ہو چلو جڑا وقت ہے جتنا آنکھ ہے میرے کو اتنا وقت کوئی نہیں حاضری سمجھ دے ہوئے بہرحال کوشش کرے سا اپنی عقیدت دی قبولیت واسطے کوشش کرو گھبرا کے نہیں خلوص تے عقیدت نال بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہاتھ بلند ہوئے سارے بولو حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد تھکت نہیں میں بیٹھے بسم اللہ کرا مالک انہا زبامن دنیا دی کدی کوئی محتاجی نہ دے وے قبر اچھ لکنت ظاہر نہ ہوئے جڑی زبانہ بادشاہ حسین کچھ اچھا لبیک آکھے سارے مل کے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد آل محمد دے ہر دور دے دشمن تلانت بے شمار عبادت دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو تو انہیں سارا ایمان ہے وارث ذکر چ موجود ہوں توجہ میرے زیارت بادشاہ دی نصیب ہو جائے ذکر ہوں دا یوں تھائیں چاچا جی تھا 14 راضی ہوں اتحان دا یوں ہوئے جو کو 14 دا دعوت نامہ مل دے اے وکری گل ہے کائیں نو ہون پتہ لگ سی کائیں کو قبر اچ پتہ لگ سی میں خطبہ بھی نہ پڑھ دا صرف اتاؤں 2-4 کڑیاں مسائب تمہید دیاں بابا ہون باس کرو ایک پیار سے باہر وان کے پی لوے میں تسندہ ذکر پیے شروع کرے دا ترائے دربار ہیں شاباش واہ واہ تکلیف دے منا لدا کری نا مزاج نہیں شریفہ نا جو ذکر ہے تے قبولیت دویلہ نیڑے چھٹی ڈانڈی آلے ہوں
شال دیاں دے پردے ہونے میں آکھے ترائے دربار ہیں جنہ علی دیاں دیاں نو بون روایا شاباش شاباش میں چوپی اس وجہ تو کر گیا سوچیں دا کھڑا جیڑے سید بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کرائیں غیر سید تیرا سادت لگا ہی کچھ نہیں سادات دا بچہ کچھ نہیں میرے کو کہیں نہیں پوچھیا او کیڑے کیڑے دربار ہیں جنہ سجاد نو رات روایا ہے شاباش پہلا دربار ہے دربار کوفہ دربار کوفہ او منزل ہے جتھا علی دی دھی ٹر کے نہیں چٹی ڈاڑی آلے ہوں بائے کے سفر کی تیس میری ماما بہنی پردہ نصیبوں میں آؤ بابا جی سلامت رہو بسم اللہ کرام میں دے دے وہاں صحت نصاب جاگو ہے سفر خیر مان آگے میں کرام مزاج نہیں تو سمجھا پاری وجہ تے مختصر انداز بھلا ہونے چونکہ ہر جہاں ایسا کدھائی نہ کدھائی ٹکراؤ تھی ویندے تے ہک بین دادا بے احترام نہ کریے قسمت نال ساری ساری ملاقاتوں ہوئیں کوفاؤں دربار ہے جتھا علی دی دی تکی شاہی تو ڈاڈی کھڑو ہو کے لائیں بائے کے سفر کیتا دوسرا کیڑا دربار ہے دو جاؤ دربار ہے جیکو دربار ہے اسکلان سڑیندن اے شام تو 75 میل پہلے اے او دربار ہے اتھے بندہ یہ ایسا نظر نہیں آ رہا جندی یک دا وضو نہ ہوئے جندی ہائے نہ نکلے اے او دربار ہے جتھا نوکر وزیر بنے بیٹھے آئے شاباش سردار زادیاں پابند کھن گواہی کھڑیاں دیں دیاں اے تھوڑا جے مضمون بچن دے ذہن چاہ جائے کوئی مضمون ایسا نہیں جیڑا شیعہ نو یاد نہ ہوئے اتنا ایک وسدہ ہائی زرائر اسکلانی یہ غریب ترین شخص ہے یہ میرے مولا حسین کل نوکر وائن ٹکا بھلا انہیں چھوڑ کے 17 اے ادب اترام اتنا کیتے میرے آقا نماز بھی کٹھے پڑھا میں نہ کھانا بھی بے کے کول کھوا میں نہ دسترخوان تے آنکھیں نہ بے کھا لے بھلا انہیں ہائے کرنا لیوں ایک نہیں آدھا بیٹھے تو جان دے سردار ہیں کائنات دا میری کہیں ویلے دی ہے کہیں ویلے دی کوئی نہیں میرے کائنات دے نواب ہستی نے فرمایا میرا چہرہ وے کہیں دے نال گال کر رہے ہیں چہرے دی کیتی ہے زیارت میری سائن جرت دے میں 17 سنا لواں میرے آقا فرمیدن زرائر جنو میں دے مانا ہاتھ کھول با میں جوانی مان جے کو میں دے ماں وطبائے دروازے دی لوڑ نہیں پوندی آکر سچ فرمیدن تینو ملسی اسکلان دی وزارت لیکن گلہ دو میں دیا یاد رکھے مولا کیڑیاں گلہ میں دے آقا فرمیدن ایک تاں زندگی اچ کسے قیدی دا تماشا نہ دیکھ واہ واہ امیر غریب ہوندر آندن تھوڑی آواز بھائی دے میں غریب امیر بخت موسم تبدیل ہوندر آندن زندگی اچھ کسے قیدی دا تماشا نہ دیکھے بندہ کیڑا ہے دیکھنا چاہنا جیندے دل اچھ اے درد ہوک نہیں اٹھی زرائرہ دا کھڑا ہے مولا یہ تُسن جو آنکھا ہے قیدی دا تماشا نہ ڈٹھا کر مولا کیا قیدی مجرم نہیں ہوں دے شاباش شاباش بھلا انہیں مولا فرمیدن خیال کریں ایا گل یاد رکھیں جو ہر قیدی مجرم نہیں ہوں دا اچھا مولا اے 58 ہجری دا واقعہ ہے میں نے آقا کی تھی دعا بس جلدی نال گزر سفر کر رہے ہیں مضمون تو اے اندے گھر آت کا ہے جڑی اس دی زوج ہے آت کا ہو مستور ہے جے علی دی آلیہ دھی کو لکائی سال قرآن پڑھے جنہوں دہیج بھی میری سین نے دیتا عقد بھی میری سین دے حکم تے ہویا تے آخری ویلے ٹر دے ویلے چکے الوداع کرنا حسین دی سنت ہی مہمان کو بھلا انہیں تیاری کرا
بسم اللہ کرا میری ماں بہنی پردہ نصیبوں میں جڑے سادات بیٹھے ہو ہائے تکار چھوڑی کرو تھوڑے گھر دی دکھا والی کہانی ہے میری سین آئی دروازے دے اندرو چھوڑن باروں آئے پاک حسین چھوڑن زرائر کو دروازے دے باندھو پاک حسین اندرو میری سین گال لگی یاد کا دے تے دکھ وین دی صورت چاندی پئیے میرے تے منت لاویں میں کدی منت کہیں دی نہیں چاہی میں کائنات دے امیر پیو دی دھی ہاں مہربانی کریں ہک تاں اے ہک چھوٹی جی گنڈڑی دیں دی پئیاں کھڑائی میں کو لوڑ پائے گئی میں کو ولا دے میں تو سن تھا کون جو میری اس گال نال غرض ہی نہیں ہے میں نے کام میں حکم دی تعمیل ہو گئی حاضری ہو گئی پورسا دیونا بھلا انہیں سین راضی انہیں بئی کیڑی گل دوجھی گل کیڑی کیتی ہے میری سین فرمایا ہے جیڑی منت علی گل ہے میری سین فرمایا ہے جنہ وطن ونجے نا میں نو اسکلان دے موڑ تے گلیاں لکھ گئے شاباش بھلا انہیں میرے بچے زندگی دراز انہیں خاموشی نال بس اے دو چار کڑیاں ملا کے شالا ماں پیو کو نصیب ہو نہ شاجی نہ کھیڑو چنا کتا کیا ہے تو اکن مجلس سننا آئے علیدہ تھی بو علیدہ تھی بیٹا تو سو تھیو اتنا سیڈ تھی ایک جھٹ مجلس خراب کرن توڑا کام میں اتنا والا کٹھے نہ بلا ہوئی نا کو کوئی تو ساں آپ ہی کنٹرول بچہ دے کیتا کرو ہاں اچھا میں اپنا سفر تمام کراں زندگی دراز انہیں سوکھا نہیں بچیا دین تینو سن سوکھیوں مجلس مل گئی ہیں انہا مجلس دے رات علی دیاں دیاں دا خون لگ گئے بلا انہیں آئے کرنا لیں 58 ہجری نکلے جملے گھر پہنچا اشکلان دی وزارت ملی وزارت سال گزاری سال تو بعد حکومت دا کم پیا کہیں حکومت دا کم دا سلسلے مدینے پہنچا 8 دن 9 دن چونکہ زوجہ نیس دسا جو میں مدینے جا رہی ہوں نمازی لوگ بیٹھے ہو آقا حسین دی کرسی کو لا بیٹھے زمین تلیق کے مار کے آدھا بیٹھے وسدہ راویں میری وطن تیاری ہے سردار فرمائے سچا کھئی جندے وطن ہوئیں انہوں بلنا ہوگا ہے مولا سال انہیں ٹھجری ہے سال وزارت انہیں بھائی بیٹھا جلدی اچھ کچھ نہ سنبھلا اگوں چڑھدا پیا ہے سان 60 ہجری تیرے امتحان غرض نہیں اپنی عبادت کر دے 60 ہجری چڑھو تحفے کتنے لایا وہاں مال اسباب کتنا لایا وہاں میرے آقا فرمائے زرائر بھیرا سان 60 ہجری تو مدینے سفر نہ کریں میں مدینے کوئی نہ ہو سا مولا کیوں فرمائے تنہوں پتہ ہے میرے اکبر دی ہون مسلط تھی میرے اکبر دی ہون مسلط تھی 28 رجب کہیں 27 چلکھی 60 ہجری چو مدینے چو میں ٹر ویسا مولا کیرے ویسا فرمائے میں اکبر دی بارات لائے ویسا حلب دے ملک شام دے ملک بھلا انہیں حلب وہ مولا جیڑا سارے شام دے ملک چھے میرے مولا فرمائے ہاں اچھے مد مہربانی کرو ایک لحظہ اکبر دی بارات میرے گھر تک ہنگا ہو سار چوائے جندی ہاں نہیں ہے جیڑے روندے بیٹھے ہو تو انہوں دعوت دے رہے ہیں مزید میرے آقا حسین فرمایا اچھا زرائر بھیرا اے وعدہ میرے سار نال رہ گیا ایک لحظہ اکبر دی بارات تیرے شہر چلایا سا بھلا انہیں پچھن لگ گئے مولا میں نے اس گل دا جواب دیو اکبر عام ہستی نہیں نبی دیئے شکلوں والا ہے جانی عرب تے عجم دے حسن بیل بلائے کانڈی بھی آرسل میں نے 100 التزامات کتنے کرا فہرست کیا ہوسی میرے آقا فرمائے کافلے دی فہرست ہونی ہے میرے پتر سجاد دیکھو آج تو بعد میرا پتر سجاد جانی تو جان ٹردہ ہویا اتھا آیا ہے جتا حسین دے سونے پتر دی کلی کرسی لگی ہوئی اور جڑے نمازی لوگ بیٹھے کھول آکے زمین تلی کے مار کے آدھا بیٹھے تساں سچے توڑی امامہ سچیاں توڑی جد سچی توڑی نسل سچی توڑا خاندان سچے
تیرے پیو کیتا ہے میرے نالی کہیں ٹھجری کہیں جمعے دا دہاڑے دا وعدہ اکبر دی بارات تو آمنی ہے فیرز تو آمنی ہے توالے کول جڑے سید بیٹھے دعوت پیرے نہ ہائے کار چھوڑائے آدھے مولا دشاؤ جانی کتنے حسین میں کھانا کتنا پکاواں میں دے آقا فرمائے دن کھانا نہ پکاویں میں کائی دینہ دا روزے دار شاباش کائی دینہ دا روزے دار حسین ایک خواب کی آئی نا نوری دی منزل کیا جانے آدھے مولا اے دشاؤ روزے دار نو لگ دیئے پیاس زیادہ فطرتاً مولا سبحان دا شربت مشہور ہے خوشبودار پانی ہوندہ ہے ملکچ مشہور ہے اشا امیر لوگ وہ توفہ منگوا کے امیران کوئی دیں دے آئیں آپ ہی پین دے آئیں یہ اجازت دے سبحان دا شیری شربت بنا رکھا جڑا آیا مجلس سنانے تے کہیں بے خیالچ بیٹھا ہے اس نال میری گال نہیں جڑا پرسا دے وانا ہے آدھے پانی بنا چھوڑا میں دے آقا فرمائے بنا چھوڑے کہیں پیمن دیتا تا میں بہوں تسا اور سا شاباش شاباش کہیں پیمن دیتا میں بہوں پیاسا ہوسا مولا آخری گال پوچھنا دو کڑیاں ملا کے دو وین کرا آخری گال پوچھنا علی اکبر دی جان عام جان نہیں عام ہستی نہیں میں تو آدھے کل پوچھدا علی اکبر دی بارات واسطے پھول کتنے ہوئے جڑا مضمون دے نال میری ماں بہن شالا وین علی دیاں تیرے منظور فرماویل ہاں رومنا اچھی وین کر کے علی دیاں دی سنت ہے مولا پھول کتنے شہریں کتنے ابائیں کتنی امامیں کتنے کمدے لے جنال سید سجاد کرسی چھوڑی آدھن چاچا امتحان نہ لائے پھار پومینا وطوس دہاڑے چوی چادرہ نہ بھولے شاباش شاباش بھلو انہیں آواز دی تھکاوٹ در نہ ویکھیں ذکر بہن دردہ والی ٹر پیا امام دی کچہری چھوڑ کے یاد کریں دا رہیا چوی چادرہ اشکلان دا بازار ہاں رستے اپنے آپ نو جھنجوڑ کیا دے سوچ کے گل کر کئی راز دی گل لئی اجھے شجا بعد آلے ہوں آدھان دے خیال کر جیں دے ایک خیمے دے بارو دا خیمے ہوں دے انہوں مسکلان دے بازار چوی چادرہ دی کیڑی لوڑ پہ گئی بھلا انہوں بس اٹھورے زوجہ پچھے بین پچھے دسے کتھا گئی ہاویں بہن نیلا آئیں آدھے مدینے آدھے ہاں آدھی اچھا کلہ گئی ہیں تیرے کلو بے شک گھوڑے تے جہاں کوئی نہیں میں نے دسے تھا ہاں میں پیدالی لگی آواں تو کیا کر رہے ہیں شیعہ بیٹھن دے بھامیں سن لیں عقیدہ تلے بندے نال گلے آدھی توں باویں آ سردارہ کول میں وانج باویں آ سردار زادیاں کول تے میں آکھاں بڑے اوکھے سفر کیتے ہیں اس ویلے زرائر دے موچ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم